اگلے سال خدا نے احمد بن حسن کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام امین رکھا گیا۔ چند سال بعد جب عالم اسلام کے باقی شہروں کی طرح مدینے کے لوگ بھی عالم اسلام پر مغرب سے عیسائیت کے سیلاب کی بجائے شمال مشرقی افق پر ایک تاریک آندھی کے ابتدائی آثار محسوس کر رہے تھے، احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا اب مدینے سے زیادہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری جدائی میرے اور امین کے لیے ایک ناقابل برداشت ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کی بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو۔ تم بغداد جانے کی تیاری کرو۔ مدینے میں احمد بن حسن کے سوا کسی کو طاہر کی دولت کا علم نہ تھا، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے اس کے ساتھ عقیدت نہ تھی۔ لوگوں کو اس کے بغداد جانے کا علم ہوا تو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر وزیر اعظم نہیں مل سکتا۔ طاہر کو بغداد بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کو اس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی بستی سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں زید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا۔ زید ایک سادہ دل اور دیانتدار آدمی تھا۔ احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی مخلص اور دیانتدار خادم کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سر دست مجھے زید سے بہتر آدمی نظر نہیں آتا۔ اگر مناسب سمجھو تو اسے ساتھ لیتے جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، جب میں 8 برس کا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس کے بعد جب بھی مجھے ملتا ہے اس وعدے کی تجدید کراتا ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، تو پھر بلاؤ، میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ آج صبح سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر چلا نہ جاؤں، بلاؤ اسے۔ طاہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک میانے قد کے قوی ہیکل آدمی کو لے آیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور چہرے پر غیر درجے کی معصومیت تھی۔ احمد بن حسن نے کہا، زید تم طاہر کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ زید نے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہوں گے اور میرا جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو تم تیار ہو؟ میں 20 برس سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن جب کبھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ تم بھیڑیں چرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بغداد میں کیا کرو گے؟ احمد بن حسن نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھیے مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں غریب صحیح لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو صاف کہہ دیجیے، میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیوقوف آدمی ہوں۔ احمد بن حسن نے ہنستے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زید طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوگا، تم تیار ہو کر پہنچ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہیں ساتھ لے کر جائے گا۔ طاہر نے جواب دیا، اس کی بستی میرے راستے میں ہے، میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ زید نے کہا، میری بھی یہی خواہش تھی، میری بستی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے والد کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اور گھوڑا انعام دیا تھا۔ ایک بات اور بھی ہے، ان میں سے یہ کوئی نہیں مانتا کہ میں بغداد جا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چند دن ادھر ادھر پھر کر واپس پہنچ جاؤں گا۔ اگر یہ وہاں سے گزریں تو کم از کم میں ان کو شرمندہ ضرور کر سکوں گا۔ احمد بن حسن نے کہا، اچھا جاؤ، طاہر پرسوں صبح تمہاری بستی پہنچ جائے گا، اب تمہیں یہاں پہرہ دینے کی ضرورت نہیں، میرے وعدے پر اعتبار کرو۔